اس روئے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کی آمد کے ابتدائی زمانے سے ہی دو ایسے اہم مساجد ہوئے جو عبادت اور دعوت و تبلیغ کا مرکز کہلایا۔ ان دونوں ہی مساجد اور مقامات کا پیغمبروں، ان کی زندگی، تعلیمات اور تاریخ کا گہرا ربط ہے۔ یہ دونوں ہی مساجد روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کی گئی تھیں، جن میں سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل ہی فرشتوں نے تعمیر کی تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے خانہ کعبہ کی دوبارہ بنیاد رکھی، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال بعد آپ نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی۔ لہٰذا حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی تھی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے سوال کیا، اس کے بعد کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد الاقصیٰ۔ میں نے سوال کیا، ان دونوں کی تعمیر کا درمیانی وقفہ کتنا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ 40 سال۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس جگہ بھی نماز کا وقت ہو جائے فوراً نماز پڑھ لو، تمہارے لیے تمام روئے زمین مسجد ہے۔ اس حدیث کے ضمن میں علماء اور محدثین نے کہا کہ ان دونوں مسجدوں کی تعمیر کے درمیان 40 سال کا عرصہ کیسے ہو سکتا ہے، جیسا کہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کعبہ اور سلیمان علیہ السلام کے بیت المقدس کی تعمیر کے دوران 1000 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے۔ لہٰذا علماء اور مفکرین نے یہ نتیجہ نکالا کہ کعبہ اور بیت المقدس کی اساسی تعمیر بالکل مختلف ہے۔ دراصل حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال قبل ہی فرشتے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کر چکے تھے اور اس کا طواف بھی کیا کرتے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو کعبہ کی تعمیر کی اور پھر کنعان کا سفر اختیار کیا۔ لہٰذا وہاں پہنچ کر آپ نے مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی۔ آدم علیہ السلام کے بعد آپ کے بیٹے حضرت شیث کی قوم یہاں آباد رہی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے طوفان کی وجہ سے مسجد منہدم ہو گئی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی مقام پر رکی تھی جہاں آج بیت المقدس قائم ہے۔ لہٰذا کنعان کے لوگ دوبارہ یہاں آباد ہونا شروع ہوئے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، جنہوں نے مکہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور کنعان میں اپنے بیٹے اسحاق کے ساتھ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنی زندگی میں مسجد اقصیٰ کی حفاظت کی، اور پھر آپ کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی نسل سے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے عہد میں مسجد اقصیٰ کی شاندار بنیاد رکھی۔ مختصر یہ کہ مسجد اقصیٰ اور یروشلم بیشتر انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سفر معراج کا آغاز اسی مقام سے کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ بیت المقدس کو 10,000 فرشتے ہر وقت حلقہ میں لیے رکھتے ہیں، اور قیامت کے دن اسرافیل علیہ السلام اسی جگہ پر کھڑے ہو کر سور پھونکیں گے۔